بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی تک بیان چلا تھا وضو کے فرائض کا۔ کس کا بیان چلا تھا؟ اس میں اختلافات، اعتراضات اور جوابات ذکر ہوئے، اور اب وضو کی سنتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ صاحب قدوری وضو کی سنتیں بیان کر رہے ہیں۔ تو وضو کے فرائض کا بیان گزر چکا، اب وضو کی سنتیں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، وَسُنَنُ الطَّہَارَةِ، اور وضو کی سنتیں۔ غسل الیدین ثلاثاً، دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ قبل ادخالہما الاناء، ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے، دونوں ہاتھوں کو الاناء، قبل ادخالہما الاناء، ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلی سنت کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ اذ استيقظ المتوضی من النوم، جب وضو کرنے والا اپنی نیند سے بیدار ہو جائے، جب وضو کرنے والا اپنی نیند سے بیدار ہو تو برتن کو چھونے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھونا سنت ہے۔ سنت اس کو کہتے ہیں جو شریعت میں، دین میں رائج ہو، فرض اور واجب نہ ہو، اسے سنت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ کہتے ہیں جب وضو کرنے والا اپنی نیند سے بیدار ہو جائے تو برتن کو نہ چھوئے، برتن کو چھونے سے پہلے 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھونا، یہ سنت ہے۔ تو ہاتھوں کو دھونا مطلقاً سنت ہے، مطلقاً۔ ایک حدیث کی وجہ سے نبی فرماتے ہیں اذ استيقظ احدكم من نومه، جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو جائے، فلا يدخل يده في الاناء، تو وہ اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل نہ کرے، حتى يغسلها 3 مرات، یہاں تک کہ 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھو لے، 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھو لے۔ اس سے پہلے ہاتھ برتن میں داخل نہ کرے۔ کون؟ جب تم میں سے کوئی بیدار ہو۔ کیوں؟ کہتے ہیں فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ، اس لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں نبی کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ نبی فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھو لے، برتن میں ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھ کو دھونا ہے، کیونکہ نبی فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے، تم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ تمہارے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ مطلب نیند میں آدمی کبھی کہیں کھج جاتا ہے، کبھی کہیں ہاتھ ڈالتا ہے، اس لیے نبی نے فرمایا۔ لیکن احناف کہتے ہیں یہ سنت جو ہے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا، یہ ہر شخص کے لیے ہے، ہر وضو کرنے والے کے لیے ہے، چاہے وہ نیند سے اٹھ کر آیا ہو یا نیند سے اٹھ کر نہ آیا ہو، کہیں اور سے آیا ہو، یہ مطلق ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں قید یہ نہیں ہے کہ صرف وضو نیند سے بیدار ہونے والے کے لیے ہے، بلکہ یہ سب کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں غسل الیدین ثلاثاً، ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا ہے، قبل ادخالہما الاناء،
برتن میں دونوں ہاتھوں کو ڈالنے سے پہلے استيقظ المتوضئ من نومه، جب وضو کرنے والا بیدار ہو جائے اپنی نیند سے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ وتسمیۃ اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء، اور وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھی سنت ہے۔ وضو کے شروع میں اللہ کے نام سے شروع کرنا بھی سنت ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا وضو سے پہلے، یہ کیا ہے؟ سنت۔ اب بسم اللہ پڑھنے میں اختلاف ہے۔ بسم اللہ پڑھنے میں ائمہ اربعہ اور اصحاب ظواہر اور رافع بن راہویہ ان کے نزدیک اختلاف ہے۔ ائمہ اربعہ اور اصحاب ظواہر اور رافع بن راہویہ کے ان کے درمیان کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ ائمہ اربعہ کہتے ہیں وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اصحاب ظواہر کہتے ہیں وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مطلقاً واجب ہے۔ بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ اور رافع وہ دوسرے والے اصحاب ظواہر ہیں، اور اسحاق بن راہویہ، کون ہے؟ اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں اصحاب ظواہر کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ اسحاق بن راہویہ کے نزدیک بھی بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر جان بوجھ کے بسم اللہ چھوڑی تو وضو کا اعادہ ضروری ہے، اور اگر سیون چھوٹ گئی، سیون بھول چوک میں چھوٹ گئی تو اعادہ ضروری نہیں ہے۔ اب ان کی دلیل، وجوب کے قائلین کی دلیل، جو بسم اللہ کو واجب کہنے کے قائل ہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی دلیل حدیث پاک کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، یذکر اسم اللہ، کہہ رہے لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، آقا کا فرمان ہے کہ اس شخص کا وضو نہیں ہے جس نے وضو کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی۔ اس شخص کا وضو نہیں ہے جس نے وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھی۔ اصحاب ظواہر اور اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں دیکھیں اس میں لا وضوء میں لا جو ہے یہ جنس کے لیے، یہ جنس کی نفی کے لیے، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا تو وضو نہیں ہوگا، وضو۔ تو یہاں لام جو ہے وہ جنس کی نفی کے لیے، اس کا جواب ائمہ اربعہ کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ یہاں جنس کی نفی نہیں ہے اس حدیث میں، بلکہ نفی فضیلت کی ہے، بلکہ فضیلت کی نفی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوگا کہ جس نے وضو کیا بغیر بسم اللہ کے تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن اس کو فضیلت نہیں ملے گی، اس کو۔ تو یہاں جنس جو ہے لام جو ہے لا، یہ جنس کے لیے نہیں ہے، فضیلت کے لیے، کمال فضیلت کے لیے۔ تو مطلب ہوگا کہ اس شخص کا وضو نہیں ہے جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا کامل وضو نہیں ہوگا، فضیلت نہیں ملے گی۔ سمجھ گئے؟ وضو تو ہو جائے گا لیکن فضیلت۔ یہ تو جواب ہو گیا یہ۔ اور ائمہ اربعہ کی دلیل ایک یہ ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام، بہت سے اجلہ صحابہ اکرام نے حضور کے وضو کی پوری حکایت کو بیان کیا، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی اور حضرت عثمان
دونوں نے وضو کی حکایت کی تفصیل کو بیان کیا، لیکن اس میں کہیں بھی بسم اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ ائمہ اربعہ کہتے ہیں، حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ، یہ کیا کہتے ہیں؟ اگر بسم اللہ وضو میں واجب ہوتی تو حضرت عثمان اور حضرت علی بسم اللہ کا ذکر ضرور کرتے۔ وضو کی تفصیل تو انہوں نے بیان کی، لیکن اس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں کیا، اور بسم اللہ کا ذکر نہیں کرنا یہ اس کے سنت ہونے کی دلیل ہے، واجب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو دلیل مل گئی۔ ہمارے نزدیک، ائمہ اربعہ کے نزدیک، بسم اللہ پڑھنا وضو کے شروع میں سنت ہے، اور اصحاب ظواہر اور اسحاق بن راہویہ کے نزدیک واجب ہے۔ انہوں نے حدیث پیش کی، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس شخص کا وضو نہیں ہے جس نے بسم اللہ نہ پڑھی۔ کہتے ہیں یہاں لام جو ہے لا وضوء میں، لا یہ جنس کے لیے ہے، جنس کی نفی کے لیے ہے، تو مطلب ہوگا جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں ہوگا۔ ہماری طرف سے جواب کیا گیا کہ یہاں فضیلت کی نفی کے لیے ہے، جنس کی نفی کے لیے نہیں۔ آگے دیکھیں، والسواک، اور وضو میں مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے۔ وضو میں مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے، کس کے نزدیک؟ ہمارے نزدیک۔ کس کے نزدیک؟ ائمہ اربعہ کے نزدیک۔ کس کے نزدیک؟ یا یہ کہہ لو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، امام اعظم، امام محمد، امام ابو یوسف، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مسواک کرنا یہ سنت ہے، لیکن اصحاب ظواہر کا اختلاف ہے۔ اصحاب وہ کہتے ہیں مسواک کرنا بھی واجب ہے اور مطلقاً واجب ہے۔ مسواک کرنا مطلقاً واجب ہے، اس کی دلیل دیتے ہیں حضرت رافع بن خدیج کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں السواک واجب اور وغسل الجمعۃ واجب علی کل مسلم۔ ابو داؤد کی حدیث پیش کرتے ہیں، کس کی؟ ابن ماجہ کی۔ کس کی؟ کہتے ہیں یہ حدیث میں دیکھو، حضرت رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ نبی کا فرمان ہے السواک واجب، مسواک کرنا واجب ہے، اور جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے ہر مسلمان پر۔ ہر کون کہتے ہیں؟ اصحاب ظواہر کہتے ہیں۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں ہماری طرف سے کہ صاحب مسواک کرنا سنت ہے، اور یہ جو آپ نے وجوب کی دلیل پیش کی ہے، واجب ہونے کی جو دلیل پیش کی ہے، اس کے بارے میں علامہ ابن حجر تلخیص الجیر میں فرماتے ہیں، علامہ ابن حجر فرماتے ہیں اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اسنادہ واہن، اس کی اسناد کمزور ہے، اس کی اسناد کمزور ہے۔ جب اسناد کمزور ہو لہذا اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے، اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس کا جواب دے دیا اصحاب ظواہر کا کہ مسواک کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے، اور آپ نے وجوب کی جو دلیل پیش کی ہے وہ دلیل اسناد کے اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے، اس سے استدلال نہیں ہو سکتا۔ ائمہ ثلاثہ کی دلیل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مسواک کے استعمال میں مداومت فرمائی ہے، ہمیشگی فرمائی ہے، مسواک کرنے میں ہمیشگی فرمائی ہے، لیکن کبھی کبھی ترک کر دیا کرتے تھے، کبھی کبھی ترک کر دیا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں واظبا علیہما ترک، واظبا یعنی اس پر ترک کے ساتھ مواظب فرماتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار واظبا علیہما ترک، کبھی کبھار آپ ترک کر دیتے تھے مسواک کرنا۔ تو مسواک کو چھوڑنا نبی پاک کا کبھی کبھی ترک کرنا یہ سنت کی دلیل ہے، واجب کی دلیل۔ اگر واجب ہوتا تو سرکار کبھی بھی مسواک کرنا نہ چھوڑتے، ہمیشہ آپ مسواک کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی ترک بھی کر دیا کرتے تھے۔ تو ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی پاک نے کبھی کبھی مسواک نہیں کیا، اگر یہ فعل واجب ہوتا تو سرکار ہمیشہ مسواک فرماتے۔ اور ایک دلیل
ائمہ ثلاثہ کی یہ ہے، فرماتے ہیں انہو علیہ السلام علم الاعرابیہ الوضوء، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو وضو سکھایا، ایک اعرابی کو، کہتے ہیں لم ينقل فیہ تعلیم السواک، لیکن اس میں مسواک، تعلیم مسواک منقول نہیں تھی۔ آپ نے پورا وضو تو سکھایا لیکن مسواک کی تعلیم نہیں دی۔ لم ينقل فیہ تعلیم السواک، اور اس میں مسواک کی تعلیم کا ذکر نہیں کیا۔ آپ نے پورا ایک اعرابی صحابی کو وضو سکھایا لیکن مسواک کا ذکر نہیں کیا۔ تو یہ حدیث بھی ہماری دلیل ہے کہ سرکار علیہ السلام کا مسواک کی تعلیم کا ذکر نہ کرنا یہ سنت کی دلیل ہے، واجب کی دلیل نہیں ہے۔ اگر واجب ہوتا تو سرکار مسواک کی تعلیم فرماتے، اس سے کہتے کہ صاحب وضو میں یہ فرائض ہیں، یہ سنت ہیں، یہ واجبات ہیں، ان میں سے ایک واجب یہ ہے کہ مسواک کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ایک دلیل ہماری یہ ہو گئی، ہماری دلیل دو ہو گئی۔ اصحاب ذبائر کی ایک دلیل تھی، اس کو بھی علامہ ابن حجر نے جو ہے حافظ ابن حجر نے رد کر دیا، کہتے ہیں اسنادہ واہن، اس کے اسناد کمزور ہے، لہٰذا یہ استدلال کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔